حامدا ومصليا قال الله تعالى في القرآن فصل لربك وانحر الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کی کئی اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم ہے جس کو عبادت مالی کہتے ہیں۔ اور مالی عبادت کے بجا لانے کا یہ ایک عظیم موقع آ رہا ہے، اور وہ عبادت جس عبادت کو قربانی کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور عربی میں اضحیہ اور یوم الاضحیہ یا عید الاضحیٰ، یعنی وہ لفظ آپ تمام احباب جانتے ہیں۔ قربانی کے متعلق اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب میں فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے، اور مشرکین مکہ جناب عالی اپنے بتوں کے نام پر وہ عبادت بھی کیا کرتے اور ان کے نام پر جانوروں کو ذبح بھی کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کو ایک اور جگہ فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ قربانی ایک مالی عبادت تو ہے، لیکن اس مالی عبادت کو کون ادا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور پھر قربانی کے دنوں میں وہ 52 تولے جن کے گرام بنتے ہیں تقریباً 612 گرامز، اور اس کی قیمت آج کل کے بھاؤ کے اور قیمت کے مطابق تقریباً 285 پاؤنڈ جناب عالی اس کے پاس ہوں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ قربانی ایک ایسی اصل ہے کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی، تو سرکار نے فرمایا کہ اس اضاحی کا جواب یہ ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم چونکہ ملت ابراہیمی میں داخل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور انہوں نے اس کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کو پیش نظر رکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اصل کو مد نظر رکھ کر ہم بھی رضائے الہی کے حصول کے لیے جانوروں کو ذبح کریں، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی قربانی کو شعائر اللہ کہا، اللہ کی نشانی کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی کی تشہیر ہونی چاہیے۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، اقربوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کی عزت کرو۔ اور ادھر بھی اور جناب عالی سعودیہ میں بھی دیکھیے کہ سلاٹر ہاؤس میں قربانیاں کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان اور دیگر ممالک میں ان کی باقاعدہ تشہیر ہوتی ہے، اور جب تشہیر ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کا نہ تو گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ یہ تمہارے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جب تقوی نصیب ہوتا ہے تو آدمی اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں قربانی کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور اس کا صلہ اور اس کا معاوضہ، اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔